قبلہ پیر سید منصور شاہ صاحب اویسی میاں والی میں میرے آنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اس مقام پہ جس نے کھڑا کیا ہے اس کا نام سید منصور شاہ صاحب ہے۔ ان کے ادارے سے میں پڑھتا رہا، حضور کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے دورہ تفسیر پڑھا اور پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس جا کے تخصص کیا۔ تو یہاں علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اس پورے علاقے کے محسن پیر سید یونس شاہ صاحب ہاشمی، میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ مسلک کا کام کر رہے ہیں، اور امیر تحریک صراط مستقیم مولانا محمد اجاز احمد جلالی صاحب تشریف لائے، اور میرے والد گرامی میرے استاد مولانا سراج الدین صاحب رضوی قادری جو مولانا غلام رسول رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو اور کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ٹھوک علی خان سے مولانا اکبر حیات جلالی سب کا دیوبندی جلالی صاحب کے خطابات سن کے مسلک حق اہل سنت جماعت قبول کیا، اور مولانا پیر فقیر سعید صاحب کوچھا شریف افسانہ عالیہ سے تشریف لائے۔ تمام مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں۔ جی جی یہ کاپی پہ لکھوائیں سارے، پھر آخر نہیں تو پھر ہمیں جھولی پھیرنی پڑے، آپ اپنا اپنا حصہ لکھوائیں۔ تو یہاں 4 سے 5 چرچ بن رہے تھے، یہ آبادی ساری مسلمانوں کی، کوئی غیر مسلموں کی نہیں۔ اور دوسری بات یہ حضور، ایک ہے کہ مسلک ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، دوسرا ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، آئینی کام کیا، آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے کوئی فتنہ فساد نہیں کیا۔ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کے پاس پیش ہوئے اور ان کو رکوایا، الحمدللہ رک چکے ہیں، بالکل چند قدم پیچھے وہ چرچ کی بنیاد بھی موجود ہے۔ اور میں مشکور ہوں بھائی صہیب خالد خان، انہوں نے 7 مرلے دیے اپنی اراضی میں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ بھائی محمد یاسین خان نے 12 مرلے دیے، اللہ ان کی والدہ کو صحت، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور اسی طرح اشرف دمو خیل نے یہ تمام انتظامات کیا، بھائی مسکین اللہ خان نے اور دیگر بھائی محمد زکا الدین اور دیگر احباب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اب 10 مرلوں کی اور ضرورت ہے، وہاں ہم بچوں کا ادارہ قائم کریں گے، یہ مکمل کنال جگہ کی ہے۔ تو میں تمام حاضرین و ناظرین کا شکر گزار ہوں۔ آخر کے اندر میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اتنا بڑا پنڈال اور اتنی ہستیاں آئی جو ہوئی ہیں تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ اب مہمانوں کا شکریہ، اور خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے مجاہد اہل سنت اور محسن میاں والی حضور پیر سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی، جن کا لگایا ہوا پودا یہاں کھڑا ہے اور ایک نیا پودا یہاں وہ لگائیں گے، تو نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں پیر سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ قبلہ کے اظہار خیال کے فوراً بعد پھر سنگ بنیاد رکھی جائے گی۔ حضرت کا بیان بھی جاری ہے اور اپنا لکھواتے رہے ہیں شریف کی تعبیر کے لیے۔ صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی کتاب العظیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق بدر اشام، استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد فیاض احمد اویسی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ، زیب احسان عالیہ، محدث بھاولپوری بھاولپور شریف، فخر السادات، سرمایہ سنت، ترجمان حقیقت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی دامہ برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد سراج الدین صاحب رضوی قادری دامہ برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا اجاز احمد خان صاحب جلالی مدد اللہ العالی، اور دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و مرتبہ غلاموں، آج کی یہ خوبصورت تقریب جو تقریب ہے مسجد سنگ بنیاد تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے، ہمارے پیارے شاگرد
حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر جلالی صاحب نے حکم دیا اور امر اتفاق کے کہ حضرت صاحب 3 روزہ دورے پر میاں واقع تشریف لائے اور آج آپ نے رات کو واپس جانا ہے، مغرب کے بعد کا خطاب ہے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر مسجد کی تعمیر اور اس کے جو ثمرات ہیں ان پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ یقیناً مسجدیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، اور اس کا انداز آپ اس اندازے سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء تھی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث آج بھی جو حضرات عمرہ حج میں جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ زیارت کرتے ہیں۔ اگر آپ مسجد قباء کے اندر داخل ہوں تو اس کے غربی گیٹ کے ساتھ ابو داؤد شریف کی حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ سرکار نے فرمایا جہاں جو 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اسے 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جلالی صاحب سے لے کر معین الدین سالس صاحب تک، رقب رحیہ جلالی صاحب تک، اور مولانا توصیف صاحب تک، اور قاری محمد رمضان مدنی صاحب تک عمرے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا سرمایہ لگتا ہے، آپ ایئرپورٹ میں جاتے ہیں، امیگریشن ہوتی ہے، آپ کو صفا مروہ دوڑنا پڑتا ہے، آپ کو طواف کرنے پڑتے ہیں، احرام باندھنا پڑتا ہے۔ احرام کی اپنی پابندیاں ہیں، مگر مسجد کی حقیقت کو آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت شاقہ کو ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا جو میری مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ اور میں جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہر آدمی ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے، وصول کرتا ہے، گلے کے اندر مالا بھی ڈالتا ہے، مٹھائی کا ڈبے بھی لے کے جاتا ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں ہاں بھائی خالد علی خان آپ نے عمرہ جو کیا صفا مروہ پہ دوڑے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، زمزم دیا، ریاض الجنہ میں نفل پڑھے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا حج عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ منصور شاہ سے بس کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے میرا حج عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ جو تو قادر کی شان پر ہے چاہے تو سارے کے قبول کر دے، چاہے تو ساروں کے وہ مسترد کر دے، مگر کیا سننے والے اور تاجدار ختم نبوت کی سنگ بنیاد کی ڈگری میں آنے والے جملے پر توجہ رکھنا اور اپنی سوال سے دلوں کو جگانا۔ میرے پیغمبر نے وعدہ فرما دیا کہ جو کام تم اپنے خرچے میں کرو گے عمرے والا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ میں محمد مصطفیٰ نے جو مسجد میں رہ گیا 2 نفل تم پڑھ لو مقبول عمرے کی گارنٹی محمد مصطفیٰ کا فرمانا۔ اور پھر میں لہذا لبجوہ شیخ بھی لینا چاہتا ہوں، میرے شیخ نے خطاب فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ بڑی توجہ کی بات ہے، یہ سنگ بنیاد ابھی ہم رکھیں گے۔ سنگ بنیاد بنا پہلا پتھر رکھنا، پہلی بنیاد رکھنا، بعد مسجدیں 2-3 سال تک نہیں بنتے، شاہ صاحب 4 سال بھی کئی ایسے علاقوں میں 5 مرتبہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کیا، ابھی مسجد کے دروازے بھی نہیں بنے ہوئے تھے۔ جبکہ حضرت نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے نام میں جنت میں محل بناتا ہے، اور اسی پہ توجہ رکھ لے اور مجھے اجازت دے دے تو کیا محل اس وقت رکا رہتا ہے جب تک تاجدار ختم نبوت مسجد نہیں بن جائے گی، یہ ماں رکا رہے گا، اس کی شان متوتی کے خلاف ہے۔ جو بات علماء نے لکھی ہے نا وہ آپ سن لیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یقین جانیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے لیے نہیں میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ادھر مسجد کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، ادھر اللہ تمہارے محل کی آخری اینٹ لگا دیتا ہے، ادھر آخری اینٹ لگ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں مسجد نماز کے لیے نہیں ہے، اسلام کی سوسائٹی یا کانسٹیٹیوشن اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ مسجد نبی یہ پہلی پارلیمنٹ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے۔ کیا مجلس شورا کا اجلاس کہاں ہوتا تھا؟ وہاں پر کچھ سینٹ بنی ہوئی تھی، یا قوم اسمبلی تھی، یا پارلیمان تھا، یا پنجاب اسمبلی تھی،
یہ مسجد پہلی پارلیمنٹ ہے صحیح اسلامی ریاست کی، مدینہ کی جو ریاست تھی نا صحیح میں لوگ اندر، اس کی جو پہلی پارلیمنٹ تھی نا وہ مسجد نبوی تھی، اور سرکار کے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ اسی مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا، اور اسی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر تمام امور کو طے کیا جاتا تھا۔ اور اگر دیکھیں آج بھی مسجد نبوی صاحب کے ساتھ اصحاب الصفہ کا چبوترا موجود ہے، وہاں 70 صحابہ میرے مصطفیٰ کا دین پڑھتے تھے۔ گویا سرکار نے دو چیزوں کو اکٹھا رکھا، ولی حیدر بھائی نے ابھی اشارہ کیا نا مدرسے کا، تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ شریف لے گئے، آپ دیکھیں تو سرکار کریم کی پشت انور کی طرح اصحاب الصفہ کا چبوترا ہے، اتنا اونچا ہوگا جتنے آپ کے صفے ہیں، وہاں 70 صحابہ پڑھتے تھے۔ اور آپ بڑا دل جمعی کے ساتھ سمانے کہی گا، وہ اتنے عظیم شاگرد تھے میرے مصطفیٰ کے جن کا لنگر عائشہ صدیقہ بنایا کرتی تھی، اور کھلانے والے حضرت بلال تھے، اور اس مدرسے کے پہلے جو متمم تھے ایڈمنسٹریٹر وہ خود محمد رسول اللہ تھے۔ سرکار نے وہاں پر اصحاب الصفہ کا چبوترا قائم کیا، اور وہاں پر صحابہ 70 کی تعداد تھے جن کو تعلیم دی جاتی تھی۔ میرے پاک پیغمبر نے ادھر مسجد نبی کو قائم کیا، ادھر صحابہ الصفہ کو قائم کیا۔ سرکار نے آپ کو ایڈوکیشن دی ہے کہ یہاں مسجد ہوتی ہے وہاں محمد کے دین کا مدرسہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ حضرات ذکر یہ حضرت صاحب نے جو فرمایا آپ لوگوں نے اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈالا ہے۔ میری انجمن غوث وحیدیہ کی طرف سے 5000 روپے الحمدللہ آئے فقیر بھی پیش کروں گا، اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی جو آتے ہیں نا ہمارے پاس، میں ان کو بھی اپیل کروں گا کہ تاجدار ختم نبوت مسجد کے اندر آپ حصہ ڈالیں۔ میں نے اسرا سراغ والے کے اندر بھی بات کی، قبلہ یونس شاہ صاحب قبلہ بھی موجود تھے، اور شہد الرحمت اور علماء کرام بھی موجود ہو، یہ بات میں نے کی ہے، اور سید محمد الیاس شاہ صاحب نے اور علماء کرام نے سادات کرام نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اور بہت سارے معاملات جو ہے نا، اب چیلم جو اختیار صورتحال کر رہا ہے نا، چیلم یہ بھی ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ کیسا؟ ایک چیلم پر 40 دیگ پک رہی ہے، ایک چیلم پر 15 دیگیں پک رہی ہیں، کھانے 3 ہیں جی، حلوہ بھی ہوگا، سالن بھی ہوگا، اور پلاؤ بھی ہوگا، روٹی بھی ہوگی، ٹیبلیں لگے گی۔ بھائی دیکھو اللہ کے لیے میں ایک نکمہ سربی کا نوکر ہاتھ باندھ کر کرتا ہوں، بچوں نے آپ کا قرآن پڑھنا ہے، وی آئی پی پرسن آپ کا قرآن پڑھ نہیں جاتے، ان بچاروں کو تو دعائے قنوت نہیں جاتی، انہیں قرآن کیا پڑھنا ہے؟ وہ تو موبائل کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں۔ ہاں جی قاری صاحب نے چھوٹا ختم شروع کیا ہے، ان کے جامع بھاگتے ہیں، ٹوٹی بھاگتی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ منصور شاہ کے مدرسے کے طالب علم صبح 8 بجے جاتے ہیں، 8 بجے ایک قرآن پڑھو جی، دوسرا پڑھو جی، اب سورہ یاسین پڑھو جی، اب سورہ تغابن پڑھو جی، اب سورہ مریم پڑھو، یعنی کہ ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے، اس کے گناہوں کا یہ ساری صورتیں انہوں نے پڑھ لی ہے۔ اور جب کھانے کی باری ہو، وہ بچوں چپ کر کے بیٹھو، اور تمہیں تمیز کسی نے سکھائی، بیٹھو، ہمارے مہمان آئے، وہ مہمان جو ابھی ناشتہ کر کے آیا، بریڈ کے ساتھ آیا، وہ جیم کھا کے آیا، تازے کپڑے پہن کر آیا، ایک سورت اخلاص اس نے نہیں پڑھی ہے، وضو ہو کر کے نہیں آیا، کھانا وہ کھا رہا ہے۔ جو 8 بجے کے مدرسے کے لڑکے گئے جنہوں نے چائے بھی نہیں پی ہے، ان کو آخر کے اوپر جو بچوں کو چائے کھلا کے چلو گھروں میں چلو لے کے چنگجیوں میں جاتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی اتنا افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، چنگجیوں میں لے کے جاتے ہیں، اور 1 کلومیٹر کے جہاں پیدل چلے جاؤ واپس مدرسوں کے اندر۔ یار تمہارے بچے وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، یاد رکھ لو میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جس طرح میرے دین کے طالب علم کو نا ایک ٹوٹی ہوئی کلم بھی دی ہے جو اس کے کام کی نہیں ہے، فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، علماء کرام میری بالکل تائید کریں گے، میں خود چیلم پڑھتا ہوں اور ہر جگہ اختتام پر میں یہ پیغام دیتا ہوں، خدا را آپ ایک دیکھ پکا لیں، آپ غریب یتیم مسکین طلباء کو بلا لیں، محلے کے مستقین کو بلا لیں جن کو اچھے قرآن آتا ہو، جو مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، ان کو بٹھائیں اور ان کو کھانا کھلا دیں، اور اگر 15 دیگیں ہیں تو 14 کے اسٹیمیٹ لگا کے آپ مسجد کے اندر دے دیں، مدرسے کے اندر دے دیں، ایک اینٹ لگی رہے گی، قیامت تک تیرے مرنے والے کی قبر کو اللہ جنت کا بار بناتا رہے گا۔
مگر کوئی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا ناک کٹتا ہے، ہم نے چیلہ نہیں کرنا ہے، تو بھائی ناک اس میں نہیں کٹتی ہے، آپ نے اللہ رسول کو آپ نے چیلہ دکھانا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور دل کی عطا گرائیوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے ٹرینڈ کو تبدیل کریں، اور جو اتنے بھاری بھرکم خرچ آپ چیلوں پہ کر رہے ہیں، اس کے بجائے آپ ایک دیکھ پر اور ایک طالب علم پر 10 طالب علم پر 20 طالب علم پر آپ گزارا کر لیں، اور باقی کسی مدرسے کے طالب علم کو بخاری شریف کے لے کر دے دیں، تبیان القرآن سے القرآن لے کر دے دیں، اور نہیں تو مسجد کے اندر سیمنٹ لے دیں۔ انشاءاللہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ادھر کام ہوگا ادھر تیرے بننے والے کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا۔ میں اپنی طرف سے بڑا مشکور ہوں حضور شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اویسی صاحب کا، بڑی مصروفیت ہے، 3 دن آئے ہیں، مسلسل چل سو چل ہے، اور جیسے آپ نے خبر بھی سنی ہے کہ میرے تو استاد محترم تھے اور میرے والد گرامی کے خلیفہ تھے، اور 12 سال انہوں نے مسلسل میرے والد گرامی کو جماعتیں کرائیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال خان صاحب درویش جن کا رات کو انتقال ہو گیا اسلام آباد کے اندر، اور آج 4:30 بجے ان کا جنازہ جانا راجمیر والی جنازہ گاہ کے اندر ہوگا۔ اللہ ادھر بھی میں نے جانا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند نصیب فرمائے، اور جن دوستوں نے احباب نے یہاں پر حصہ ڈالا ہے، میری ایک ہی دعا ہے اللہ ان کو مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں، خطیب آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، انہیں یقیناً نوازنا چاہیے، نوازتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت عظیم پیر صاحب نے اپنے جیب خاص سے ہمیں عطا فرمایا۔ لوگ تو پیروں کو نذرانے دیتے ہیں، یہ خود دے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے جامع غوثیہ وحدیہ، وہاں سکول کی بھی تعلیم ہے، قرآن کی بھی ہے، فری کپڑے لباس ہیں، آپ وہاں حفظ ناظرہ کے طلباء کو وہاں داخل کرائیں۔ ابھی مولانا نیت اللہ صاحب اور تمام بزرگ علماء تشریف لا چکے ہیں، ابھی علماء کرام وہاں سنگ بنیاد کی جگہ جائیں گے، وہاں اینٹ رکھیں گے۔ صاحبزادہ پیر فیاض احمد صاحب، سید منصور شاہ صاحب، جتنے علماء کرام ہیں، اور پیر سید منصور شاہ صاحب کی سرپرستی کے اندر یہ مسجد چلے گی، بنے گی، یہ ادارہ ان کی سرپرستی میں ہے۔ تو ابھی علماء کرام وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، واپس آ کے پھر دعا ہوگی۔ حضور اس سر یہ مسجد تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے ہم اینٹ رکھیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شاہ صاحب قبلہ دی ہاتھ بسم اللہ جی آؤ کیڑے پاس رکھنی ہے آؤ آپ چلو بسم اللہ آپ رکھو آؤ حضور
لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پیر سید یونس شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا مالک الملک یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والے پیارے رب، تیرے بندے تیرے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی تیری بارگاہ میں جمع ہوئے، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرا پاک ذکر ہوا۔ ارحم الراحمین تیرے پاک گھر کی تعمیر کے لیے یہ بٹیاں کے رہنے والے، گرد و نواح کے رہنے والے سارے جمع ہوئے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ۔ یہاں انہوں نے سنگ بنیاد رکھنے کی اس تقریب کا انعقاد کیا اور ذکر اذکار اور نعرہ رسالت کی گونج کے اندر کیا۔ ہمارے انتہائی محترم پاکستان کی، صرف پاکستان کی بلکہ دنیا میں جن کا فیض پہنچا ہے، اور الحمدللہ میں بھی ان کی کتب سے مستفید ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کے قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے، محمد فیاض احمد اویسی صاحب زیدہ مجدہ ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں۔ ان کا آنا مالک مزید سے مزید بابرکت ہمارے لیے فرما دے اور اس ادارے کو جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ قبلہ برادر مکرم پیر سید منصور شاہ صاحب ہر کونے میں میاں والی کے جہاں بھی ایسی بات ہوتی ہے، ایک ادارے کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اور الحمدللہ آج ہی انکساری کے پیکر بن کے دوسروں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے۔ جب بھی ان کو بلایا ہے اور کسی سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کبھی شاہ صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی طلب نہیں کی۔ مالک ان کو اس پہ قائم و دائم فرما اور اس کا ڈھیروں اجر نصیب فرما۔ قبلہ مفتی منیر احمد حیدر صاحب محبت اور شفقت والے ہیں، جب بھی آئے ہیں ان کو جو مشورہ دیا ہے انہوں نے عمل کیا ہے اور بڑی پیار اور خلوص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کرام ہمارے لیے سرمایہ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث ہو کے کر رہے ہیں، اور صرف نماز پڑھانے تک محدود نہیں ہے بلکہ بچوں کی تعلیم، تربیت اور دوسروں کے احوال کی پوری خبر رکھ کے محنت فرما رہے ہیں۔ میرے مولا سارے علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ ارحم الراحمین ان سب کو جتنے بھی تشریف لائے سب کو مالا مال فرما دے، سب کی خالی جھولیاں فرما بھر دے مولا، ان کے ارادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یہاں سے ہماری بچیاں، بیٹیاں جو تعلیم پائے، تیرے دین کے مبلغ بن جائیں میرے مولا، مسئلے کے حق اہل سنت کے پھیلانے والے بن جائیں، دین کے حافظ اور قاری قرآن پاک کے بن جائیں اور دین کے مبلغ بن جائیں میرے مولا۔ ان سب کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مزید مالا مال فرما۔ جو کچھ مانگ چکے وہ بھی نصیب فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ یہ تمام احباب اپنے جگہ پہ تشریف رکھے، لنگر شریف کھا کے جائیں۔ ماشاءاللہ مبارک ہوئی، آپ کو مبارک ہوئے۔ انہوں نے کھانے ہیں جی بڑی حضرت بھائی انہوں نے کھانا کھا کے اجازت ہو سی۔ یہ سارے علماء کرام جتنے مہمان ہیں نا